بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جنہوں نے امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا، اس میں ایسا کلچر ڈیزائن کرنا جس میں لوگ حرام کے مرتکب ہوں۔ جب انسان حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو پھر وہ حرام پر عمل کرتا ہے۔ آج جو معاشرے میں اتنا حرام ہو گیا ہے اور معاشرہ بے حس ہو گیا ہے، یعنی بے حیائی، برائی، یہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ حرام کھلایا گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا نہیں کیا کیا معاشرے میں آپ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس جگہ کیا کھلایا جا رہا ہے، ذبح شرع ہے یا نہیں ہے۔ ایک عالم دین کسی گھر کھانے پہ گئے، ان کے ساتھ ان کا شاگرد بھی تھا، تو انہوں نے کھانا تھا رکھا ہوا تھا، صاحب خانہ اندر گیا ہوا تھا، کہا یہ تمہیں دو جو غالباً جو تھا وہ مرغ تھا، کہا یہ دونوں جو مرغ رکھے ہوئے ہیں یہ تمہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ان میں سے ایک تھوڑا سا سیاہ سا ہے، ایک سفید سا ہے۔ کہا جو سفید ہے نا وہ حلال ہے، اور جو دوسرا والا ہے وہ حلال نہیں ہے، تو کھاتے وقت خیال رکھنا۔ ادھر انہوں نے اس سے ذکر نہیں کیا۔ اب ہمارے یہاں نہ ہم ولی ہیں اللہ کے، نہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو باہر کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو انسان بس فوڈ پانڈا ادھر سے منگا لو، ادھر سے منگا لو، یہ منگا لو، وہ منگا لو۔ خویزان محترم، کیا کھا رہے ہیں آپ؟ خود اگر فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پہلی چیز یہ سوچیں کہ رات کو لقمہ کیا کھایا تھا، کیا کھایا۔ اگر زبان سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، پہلی چیز لقمہ ہے۔ نگاہ گناہ کر رہی ہے، نگاہ رک نہیں رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لقمہ خراب ہے، کہیں نہ کہیں ایسا نہیں۔ مطلب کربلائی کاظم جو قم المقدسہ میں جن کو قرآن جو ہے وہ اہل بیت نے کرم کیا اور قرآن حفظ ہو گیا، حالانکہ ان پڑھ تھے، کسان تھے، کچھ نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا تھا، اتنا حفظ ہو گیا۔ آیت اللہ بروش جردی نے جب بلایا ان کو اور دکھایا عربی کی عبارتیں کہ وہ عربی بکس میں تو صرف جو قرآن کی آیت تھی اس پہ انگلی رکھتے تھے۔ کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نظر آتا ہے مجھے۔ کسی کے گھر کھانے پہ گئے، کھانا کھا کے واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں، فراموش ہے، قرآن کی آیتیں اڑتی جا رہی ہیں۔ اچانک سے کہہ کی باہر نکالا، پوچھا یہ مجھے کس کے گھر پہ لے کے گئے تھے؟ یہ خمس بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم تو بہرحال خمس تو دور کی بات ہے، اگر پبلک خمس کی بات کرے تو پبلک ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ خمس جو آپ کہیں گے مؤسسہ ہمارے تو حالات اتنے اچھے ہی نہیں ہیں، ہم کیا خمس دیں گے؟ عزیزان محترم، 100 روپے بھی سال کے آخر میں نہیں بچتے کیا آپ کے پاس؟ 20 روپے خمس نہیں دے سکتے آپ؟ امام کا حق کھائیں تو کیا مال حلال ہوگا؟ یا اس کے علاوہ یہ رکاوٹیں ہیں، لا الہ الا اللہ، ان ساری چیزوں کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے، خوب یہ جہاد بن نفس، یہ سافٹ وار جو دنیا میں ہائبرڈ وار جو کریٹ ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کے نفس کمزور کر دیے جائیں، ان کے نفسوں کو گرا دیا جائے۔ یہی تو اسٹریٹجی تھی یزید کی۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ گورنر کو خرید لو، اس کو خرید لو، اس کو یہاں سے، جو خریدا نہیں جا رہا اس کی گردن اتار دو۔ اب جب حرام دیا جائے گا تو پھر آپ کے سامنے کیا ہوا؟ اور یہی اسٹریٹجی انہوں نے کربلا میں بھی کی۔ آج کی جو رات ہے، انہوں نے شمر نے کیا کیا؟ شمر امان نامہ لے کر آیا، وہی جس طرح پہلے یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ کیونکہ حضرت عباس کی والدہ کی طرف سے تھا تو کہیں سے اپنی رشتہ داری جو ہے وہ اس کو کہا کہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو امان دیتے، حضرت عباس آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلے جائیں۔ مگر عباس کو جانتے نہیں تھے کہ حضرت عباس کو تو مانگا ہی حسین کے لیے گیا ہے۔ وہ عزیزان محترم، خوب یہ سسٹم آج بھی ہے، آج بھی امان نامے دیے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ مت بولیں کچھ،
ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے, آپ کو پوسٹ دے دیں گے. یہ کیا ہے آج دنیا کیا کر رہی ہے آج؟ یہ وہی شمر والے امان نامے ہیں جس میں ہمارے بھی لوگ بک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن کے سامنے دنیا مقصد ہو وہ بک جاتا ہے, اور جو لا الہ الا اللہ ہو وہ اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیتا ہے. عزیزان محترم, بی بی کے جانے کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جو شجاع ترین گھرانہ ہو, جس میں شجاعت پائی جاتی. بہرحال انہوں نے بہت ڈھونڈ کے, وہ حسب شناس تھے, انہوں نے ایسے خاندان سے خاتون کو ڈھونڈا اور حضرت علی کی زوجہ وہ قرار پائیں. نام ان کا بھی فاطمہ تھا, لیکن جب وہ مولا کے گھر آئیں, بی بی کے ادب میں اور احترام میں انہوں نے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ پکارا جائے. تو یہ ادب, اس ادب نے حضرت ام البنین کو کیا بنا دیا, کیا بنا دیا, کیا کیا بیٹے دیے. ام البنین 4 بیٹوں کی ماں ہے نا, ساری زندگی اپنے آپ کو امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں گزارا, خدمت کرتے, بچوں کی پرورش بھی ایسے کی کہیں بھی تاریخ مورخ. بلکہ ایک عالم دین نے بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس جو ہے وہ مدینہ کی کوچے میں چل رہے ہیں. حضرت عباس کا قد, حضرت عباس کی بہرحال جو ساخت تھی, مطلب ایک جوان کی طرح حضرت علی اکبر سے بلند. تو حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ چچا عباس اپنے چہرے کو جھکا کے چل رہے ہیں. تو کہا چچا آپ اپنے چہرے کو جھکا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمایا علی اکبر آپ کا چہرہ رسول کے چہرے کے جیسا ہے, میں نہیں چاہتا اس کے مقابلے میں میرا چہرہ بلند ہو. اللہ, اطاعت عباس, وفا عباس. دیکھیں نا آج دنیا میں ہر جگہ علم لگا ہوا ہے, کتنی اطاعت تھی اور کتنی قربانی تھی کہ آج علم پہچان ہے اس مکتب کا. جہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم رہتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی شناخت نہیں کرواتے, اب عباس کا پرچم لگا کر شناخت کرواتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنے وجود کو قربان کر دیا, خدا نے بھی پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, UK, لندن, ہر جگہ پرچم عباس بلند ہے. یہ کمال کیسا ہے کہ اپنی ذات کو اپنے امام میں ضم کر دو, خدا تمہارے وجود کو خود بلند کر دے گا.